بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے اندر جس طرح سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور اسی طرح سورہ رحمان قرآن پاک کی دلہن قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی، قرآن پاک تو سارا ہی خوبصورت ہے، لیکن اس میں ایک نمایاں خوبصورتی وہ سورہ رحمان کی تفسیروں کے اندر علماء کرام نے لکھی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ قرآن پاک کی ہر سورت کے علیحدہ علیحدہ خواص، علیحدہ علیحدہ فضائل، علیحدہ علیحدہ حکمتیں اور علیحدہ علیحدہ برکتیں ہیں۔ سورہ رحمان کی سب سے بڑی برکت، سب سے بڑا اس کا فائدہ، اور یہ اتنا بڑا فائدہ ہے مسلمان تو مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ قرآن بھی ہمارے لیے رحمت ہے، قرآن بھی ہمارے لیے ہدایت ہے، اور قرآن کے اندر ہمارے لیے شفا بھی اللہ نے رکھی ہے۔ اور اب تو یورپ کے بڑے بڑے نامور ڈاکٹر بھی اس بات کو ماننے لگ گئے، اس بات کی عظمت کو ماننے لگ گئے۔ عیسائی مذہب کے پڑھے لکھے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ مجھے ایک ایسے آدمی کی طرف سے اکثر فون آتا رہتا ہے جو کرسچن مذہب سے تعلق رکھتا ہے، میں نام تو اب نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ ہمارے ملک میں ہے، پاکستان میں ہے، اور وہ کہتا ہے میں آیت الکرسی کا وظیفہ کرتا ہوں، اللہ کے 99 ناموں کا وظیفہ کرتا ہوں، قرآن پاک کی بہت سی آیتیں اس کو یاد ہیں، ان کے وظائف وہ کرتا ہے، لیکن ہے کرسچن۔ میں خود بھی اس کی باتیں سن کے حیران ہوتا ہوں۔ یورپ کے بڑے بڑے نامور ڈاکٹر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سورت کے اندر اس کو سننے سے اللہ بیماریوں سے شفا دیتے ہیں، مہلک بیماریاں، موذی بیماریاں، جان لیوا بیماریاں اس کو سننے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پر جب آدمی کومے میں چلا جاتا ہے، یہ بہت ہی خطرناک وقت ہوتا ہے۔ مریض تو ہوش و حواس میں نہیں رہتا، اس کے تمام لواحقین بھی پریشان ہو جاتے ہیں، دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ہاسپٹل میں پڑا رہتا ہے، دعائیں مانگتے ہیں، مساجد میں علماء کرام سے درخواستیں کرتے ہیں ہمارے مریض کے لیے دعا کرے، اللہ اس کو شفا دے۔ جو یورپ کے بڑے بڑے نامور ڈاکٹر ہیں وہ بھی اب کہتے ہیں کہ اگر ایسے مریض کو سورہ رحمان سنائی جائے اتنی آواز میں، جو مریض سن لے، پڑھ کر سنائی جائے یا اس کی ریکارڈنگ ہو خوبصورت آواز میں وہ سنائی جائے، تو قومے سے بھی وہ واپس آ سکتا ہے، اور بہت سے قومے سے واپس آئے بھی ہیں، ان کو اللہ نے دوبارہ ایک قسم کی زندگی بھی دی ہے۔ جب کافر ڈاکٹر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، کیا مسلمان اس بات کو نہیں مانے گا؟ مسلمان کا تو ایمان ہے اس کتاب پر۔ تو یہ اتنی برکت والی چیز ہے
ایسا کوئی بھی مریض، کینسر کا مریض ہے یا اور کوئی مہلک قسم کی بیماری ہے، آپ اس کو گھر کے اندر سورہ رحمان سنائیں۔ گھر میں اگر شور ہے تو ہیڈ فون اس کے کان کے ساتھ لگا لیں تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے حکم یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے اسے سنو توجہ سے تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ اللہ کی رحمت، اس کا رحم کرنا یہی ہے، پریشانیوں سے اللہ نجات دیتے ہیں، مصیبتوں کو، بیماریوں کو ختم کرتے ہیں۔ پورے یقین کے ساتھ مریض کو یہ سورت سنائی جائے، خاص طور پہ قومے کے مریض کو یہ سورت سنائی جائے تو اللہ اس کے اوپر اپنے خاص فضل و کرم سے، اپنی خاص رحمت سے اس بیماری کو ختم کر دیتے ہیں۔ مریض کی ایسی حالت ہے کہ وہ خود پڑھ بھی سکتا ہے تو اس کو سننے کے ساتھ ساتھ وہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھ بھی لیا کرے، پڑھنے کا زیادہ فائدہ ہے، اور اس کے ساتھ سنائیں بھی اس کو ضرور، کیونکہ اچھی آواز میں کوئی آپ کے محلے میں قاری صاحب ہیں، حافظ قرآن ہیں، جو اچھی آواز میں پڑھتے ہیں تو ان کے ذریعے سنائیں، یا ان کی آواز کو ریکارڈ کر لیں۔ اکثر قاری عبد الباسط کی آواز ریکارڈ میں ملتی ہے، اور بڑے اعلیٰ قاری ہیں، پوری سورہ رحمان کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے، وہ آپ روزانہ سنائیں بھی، اور مریض ایک مرتبہ خود بھی اگر اس کی اتنی طاقت ہے، ایسی حالت ہے، وہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ بھی لیا کرے، اس کا اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔